پیارے صاحبوں، یہ پیاری محفل جس طرح سے آپ نے سجائی ہے، منتظمین کو انجمن مذاہب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور حاضرین کو بہت بہت مبارکباد ہو کہ یہ ہر سال بڑے اہتمام کے ساتھ محفل مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو معجزات آپ کی ظاہری زندگی میں تھے، آپ جس طرح سے لوگوں کی اس وقت مدد کرتے تھے، آج بھی اسی طرح سے آپ کا تصرف ہے، اپنی امتیوں کے احوال سے واقف ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ 5ویں 6ٹی صدی ہجری کے بزرگ ہوئے ہیں۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایک رئیس تھا جو بڑا سخی تھا۔ اس کے پاس جو کوئی بھی آتا مستحق اور اس سے قرضہ مانگتا تو وہ اسے قرضہ دے دیتا اور اس کا نام لکھ لیتا۔ اور اگر کوئی آل بیت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کوئی سید اس کے پاس چلا جاتا تو وہ قرضہ دے دیتا، لیکن اس سید ذاتی کا نام نہیں لکھتا تھا، بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نام لکھ دیتا تھا۔ تو یہ انسان کے زندگی میں تغیر و تبدل تو آتے رہتے ہیں کہ کبھی کوئی امیر ہے تو غریب ہو گیا، غریب تھا تو امیر ہو گیا۔ یہ فخر کرنے والی چیزیں نہیں ہوتی ہیں دنیا میں۔ پیارے صاحبوں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر فخر کیا جا سکے، نہ دولت پہ، نہ شہرت پہ، نہ منصب پہ، نہ جوانی پہ، نہ کسی عہدے پہ، نہ علم پہ۔ کوئی چیز ایسی نہیں، تمام عارضی چیزیں ہیں۔ بچپنا بہت اچھا ہوتا ہے، عارضی ہے۔ جوانی میں بڑی قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، اختیارات ہوتے ہیں، لیکن عارضی ہیں۔ بیمار ہوتے سب کام ٹھپ ہو جاتے ہیں۔ اور دولت کے تو بارے میں آپ نے بے شمار سنا ہوا ہے، اس کا تو آپ کو مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزت شہرت کے لیے انسان سب کچھ لگا دیتا ہے، اپنی جان بھی لگا دیتا ہے۔ تو وہ بندہ، یہ عزت شہرت بھی ایسی ہے جیسے پانی کا بلبلہ ہوتا ہے کہ پانی کی سطح پہ ابھرا ہوتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے پانی کی دوش پہ، لیکن ذرا سی ہوا چلے تو وہ بلبلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کی وہ عزت شہرت جو اس نے بڑی محنت سے کوشش سے حاصل کی تھی، اگر ایک بدنامی کا دھبا لگ گیا تو تمام عزت شہرت خاک میں مل گئی۔ اب پیچھے رہ جاتا علم۔ علم کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ علم ایک نور ہے، اندھیرے میں اجالا ہے، اور معرفت الہی سکھاتا ہے۔ اور دولت کی ہمیں حفاظت کرنی پڑتی ہے اور علم ہماری حفاظت کرتا ہے۔ جتنا بھی کہا جائے، علم تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن کوئی بندہ علم حاصل کرنے کے بعد وہ اس پر فخر کرے، تکبر کرے اور کہے باقی لوگ تو میرے سامنے سب جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، انہیں کوئی اہمیت نہ دے، تو وہ بھی غلط ہے۔ وہ علم جو اس نے بڑی محنت سے حاصل کیا تھا، اگر اسے نسیان کی بیماری لگ گئی، بھول جانے کی بیماری لگ گئی، تو اسے اپنا نام بھی یاد نہیں رہتا۔ تو دنیا کی جتنی چیزیں ہیں یہ عارضی ہیں۔ تو وہ بندہ جو رئیس تھا وہ غریب ہو گیا۔ اب چاہیے تو یہ کہ جو بندہ امیر تھا، لوگوں کی مدد کرتا تھا، وہ غریب ہو گیا تو اس کی ہمدردی کرنی چاہیے تھی۔ وہ اپنے گھر کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت امام نبانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے گھر کے سامنے بیٹھا ہوا تھا تو ایک شخص وہاں سے گزرا اور اس نے اسے طعنہ منا دیا۔ اسے کہا کہ وہ جو تم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو قرضہ دیا تھا وہ انہوں نے دے دیا تمہیں؟ تو جس سے محبت ہوتی ہے نا، تو انسان اپنی بات برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنے محبوب کی بات نہیں برداشت کرتا، اپنے پیاروں کی بات برداشت نہیں کرتا۔ کوئی عقیدت مند مرید اپنے شیخ طریقت کی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس نے جب اس کی بات سنی تو وہ رئیس کچھ نہ بولا اور اندر چلا گیا۔ اندر جا کے
اس نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور مسلے پہ اسے اونگ آئی اور سو گیا. تو وہ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور آپ کے آگے آگے حسنین کریمین وہ بھی بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نواسوں سے کہ علی کہاں ہیں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے پیچھے سے عرض کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ گیا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ وہ اس بندے کا جو قرضہ تم نے دینا تھا وہ دے دیا. تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم وہ قرضے کی جو تھیلی تھی دیناروں کی وہ میں لے آیا ہوں تو وہ میں ابھی اسے دیتا ہوں. آپ نے فرمایا فوراً اسے دو، اس کی ضرورت ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا تو وہ اشرفیوں کی تھیلی ان کے پاس پڑی ہوئی تھی. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس زمانے میں تصرف تھا آپ کا، آج بھی اسی طرح سے تصرف ہے اور ان کی مثالیں آپ ولیوں کی سے دیکھ سکتے ہیں. اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مشکات شریف کی حاشیے میں لکھتے ہیں میں یستمد فی حیاتہ یستمد بعد مماتہ، جو زندہ رہتی مدد کر سکتا تھا وہ مرنے کے بعد بھی مدد کر سکتا تھا. اور حضور داتا گنج بخش سید علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بڑے لوگ ہیں نا ان کی تو مثال ہی نہیں دی جا سکتی. جو چھوٹے مسلمان ہیں عام نام کے تھوڑے بہت جاننے والے، تھوڑا بہت نماز روزہ کرنے والے، وہ بھی مرنے کے بعد تصرف کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کی مدد کرتے ہیں. اس کی مثال آپ نے ایسے دی کہ جو کسی گھر میں جب کوئی مصیبت آنے والی ہو یا خوشی آنے والی ہو تو وہ روحیں جو یہاں سے جا چکی ہیں تو وہ اس گھر والوں کو خواب میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، جسے گھر والوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے گھر بیٹا پیدا ہونے والا ہے، خوشی آنے والی ہے یا کوئی پریشانی آنے والی ہے. اتنی مدد عام روحیں بھی کرتی ہیں. جو کتب اقطاب غوث غیاث ہیں اور انبیاء ہیں وہ ان کا مرتبہ تو بہت بڑا ہے. تو جہاں بھی آپ حاضری لگواتے ہیں تو ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے، یہ بات سچی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے امتیوں سے آگاہی رکھتے ہیں. اور حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ نظر تو الی بلاد اللہ جمن کخردل علی حکم تصالی، کہ دنیا کے شہر میرے سامنے ایسے ہیں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے. مریدی لا تخف واشن فینی عزومن قاتل عند القتال. تو انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے. تو پھر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے دنیا جو ہے وہ کیسی ہے. تو ایمان اس شخص کا پختہ ہوتا ہے جسے کسی اللہ کے دوست کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے. دنیا کے اندر جو سچے لوگ ہیں وہ انبیاء ہیں، بڑے مرتبے والے ہیں. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر جو ہیں وہ سب نبیوں کے سردار ہیں. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے دیکھا نا کہ تنگ تنوں نے پہ گئے ہیں ایک دو گلنگ تو سنے فیدی استے کر کے نہیں آپ تھکے ہوئے ہوں گے. میں بس لمبی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ ایک تربیتی باتیں ہیں چند وہ میں اس لیے ضروری سمجھتا ہوں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے نا تو پیدا ہوتے ہی انہوں نے باتیں شروع کر دی. وہ بڑی حیرانگی کی بات ہوتی ہے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوا اور باتیں کر رہا ہے تو انسان ششدر رہ جاتا ہے. آج اگر یہاں ایسا کوئی واقعہ ہو تو وہ بڑی عجیب سی نہیں بات لگے گی. تو پھر ان کے پاس جو لوگ آتے تھے وہ انہیں شفا ملتی تھی. اور مردہ لاتے تھے آپ پھونک مارتے تھے وہ زندہ ہو جاتے تھے. جتنے انے منڈے ٹنڈے کانے لولے لنگڑے لاتے تھے اور آپ پھونک مارتے تھے وہ شفا یاب ہو جاتے تھے. تو پیارے صاحبوں جب لوگوں نے انہیں دیکھا تو ان سے پوچھا آپ وہی ہیں جن کے بارے میں پہلے پیغمبر بشارتیں دیتے چلے آئے آپ وہ ہیں؟ انہوں نے کہا میں وہ نہیں ہوں. من بعد اسمہ احمد، وہ میرے بعد آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم خوش نصیب ہیں کہ اتنی بڑی ہستی ہما پیغمبران در جستجوان خدا دانت کے در تو چے مقام ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا ہے.
تو جہاں بھی آپ کسی محفل میں، اپنی اس پیاری محفل میں جاتے ہیں، اپنے عقیدے کی محفل میں، اسی میں جانا چاہیے، تو وہاں اس عقیدے سے بیٹھیں گے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم، اور اللہ سے بھی جو بندہ جیسا گمان رکھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی نتیجہ عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں ایسی محفلوں میں آنا جو ہے یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ لوگ اس سردی میں گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہاں تشریف لائے ہیں، اور جن لوگوں نے یہاں خدمت کی ہے، خدمات پیش کی ہیں، اور جنہوں نے یہاں بیان کیا ہے، یہاں کی جو انتظامیہ ہے، انجمن مداح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، باقی لوگوں نے ان کے ساتھ جنہوں نے تعاون کیا ہے، یہ تعاون یہ جو ہے نا ان کے ساتھ امداد اور خدمت یہ ضائع ہونے والی چیز نہیں ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہاں تو ایک ذرے کا بھی حساب ہوتا ہے، اور وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو کچھ آگے بھیج دو گے وہ بہتر اجر کے ساتھ پاؤ گے۔ تو پیارے صاحبو، یہ دنیا جو عارضی ہے، اس کی ہر چیز عارضی ہے، اس پر کوئی بندہ فخر نہیں کر سکتا ہے۔ والآخرۃ خیر مبقا، جو آخرت ہے اس میں ہی خیر ہے، وہ اسی میں بقا ہے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، آپ کی غلامی ہے۔ ہم لوگ خوش نصیب ہیں، ہمیں اللہ نے جو عقیدہ عطا فرمایا ہے وہ سچا سچا پختہ عقیدہ ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ایسے مانتے ہیں جیسے اللہ نے ہمیں حکم دے رکھا ہے۔ حاضر ناظر علم غیب جو ہمارا عقیدہ ہے، وہ دنیا کے اندر جو قیمتی لوگ ہیں ان کا وہی عقیدہ ہے۔ صحابہ اکرام کو جیسے ہم مانتے ہیں ایسے سپاہ صحابہ والے نہیں مانتے ہیں۔ یہاں پاکستان میں تو سپاہ صحابہ کا پہ بڑی وہ تقریریں کرتے ہیں، تو وہاں جنت المعلا اور جنت البقیع میں صحابہ اکرام کے مزارات کس نے گرائے ہیں؟ ان کی قبروں کو کس نے نقصان پہنچایا ہے؟ یہی لوگ جو اپنے آپ کو سپاہ صحابہ کہتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے ولیوں کو کون مانتا ہے؟ ہم ہی مانتے ہیں۔ تو یہ جو عقیدہ ہے بہت پختہ عقیدہ ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرنی قرون ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے اور پھر اس کے قریب کا زمانہ ہے۔ آپ کے زمانہ جو قریب کا زمانہ ہے نا، وہی عقیدہ سچا ہے۔ اس دور کے اندر نئی چیزیں آپ لے لیں لیکن عقیدہ پرانا رکھیں، وہی عقیدہ جو ہے وہ کامیابی والا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے میرے مل کر دیں۔ یہ جو کلمات طیبات اور پاک کلام پڑھی گئی ہے قرآن پاک، یہاں پر ایک ختم شریف انہوں نے کروایا ہے، اور درود شریف 18,000 مرتبہ پڑھا ہے، پہلا کلمہ 10,000 مرتبہ پڑھا ہے، اور کتنے دارالعلوم بنگالی شریف کی طرف سے 10 قرآن پاک حافظ صاحب نے مل کے کیے ہیں۔ تو یہ سارا ثواب ہم ان بڑی ہستیوں کی خدمات میں پیش کریں گے، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی روح کے سارے ثواب کرنے کے لیے۔ یہاں بھی جتنی دیر آپ بیٹھے رہتے ہیں تو لازمی بات ہے، کوئی درود شریف پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ کلمہ طیبہ کا ورد کر رہا ہوتا ہے، کوئی سبحان اللہ کہہ رہا ہوتا ہے، تو وہ جب دعا ہوتی ہے تو اس میں ثواب میں شامل کروا دیا کریں۔ آمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد واصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم ما قرأ هذه الشاعر القدس نبيك وحبيبك المصطفى. اللهم ارحم أبا بكر التقي عمر النقي عثمان الزكي علي الوفي أسد الله المرتضى وفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة صديقة الأولياء الحسن الرضا والحسين الشهيد المجتبى شهداء كربلاء السعداء والسعيدة وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف
وأبا عبيدة بن الجراح والعشرة المبشرين وسائر صحابة الخلفاء الراشدين 1,24,000 محمد دعا امام جان معصوم خاص کر کے پیر دستگیر پیران پیر صاحب شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی محبوب ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان نقشبندیہ قادریہ چشتیہ سروردیہ رحمت اللہ علیہ جتنے اولیاء اللہ اور مسلمان اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں حاضرین کے جتنے باپ دادا اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں منتظمین کے جتنے ان کے والد والدین جو بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اور اس شہر کے قبرستانوں میں جتنے اولیاء اللہ مسلمان مدفون ہیں سب کے ثواب میں شامل فرمائیے گا اللہ کل مسلمین والمسلمات الاحیاء والممات ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا تواب یا وہاب یا کریم یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام یا حنان یا منان یا اللہ کریم اپنے پیارے حبیب پاک مدنی تاجدار احمد مختار حبیب کردگار شفیع مجسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اور اس بابرکت محفل کے صدقے سے یا اللہ کریم ہم سب کے تمام گناہوں کی معافی عطا فرما اپنے فضل و کرم سے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما ایمان کی سلامتی عطا فرما ہم میں جو بھی بیمار ہمیں صحت تندرستی اور شفا عطا فرما مولا کریم ہمیں عزت و آبرو کی زندگی عطا فرما ذلت رسوائی سے محفوظ فرما کسی کا محتاج ہونے سے محفوظ فرما انجمن مدائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کافشوں کو رسائی جمیلہ کو اپنے برگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما جتنے لوگوں نے یا خدمات پیش کی ہیں سب کے جان مال اولاد رزق میں عزت میں برکتیں عطا فرما دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں بے بس اور بے کسے ظالموں سے نجات عطا فرما یا اللہ کریم ہمارے اس پیارے وطن کو جو اتنی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا ہے اسے رہتی دنیا تک قائم اور دائم فرما اسے اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما اسے دہشت گردوں سے اور تغریب کاروں سے محفوظ فرما اسے محب وطن کی عادت عطا فرما اچھا نصب العین نصیب فرما یا اللہ کریم ہم تیرے مسکین بندے ہیں گناہگار بندے ہیں عاجز بندے ہماری اس دعا کو اپنے برگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دلوں کو مرکز مہر و وفا کر حریم کبریا سے آشنا کر جنہیں نان جمی بخشی ہے تو نے انہیں بازوئے حیدر بھی عطا کر کریمہ بے بخشائے برحالمہ کہ ہستم اسیر ایک مند ہوا ندار مغیرت تو فریاد رست توی آسیاں را خطا بخش و بس فیغفر من یشاء ویعز من یشاء اللہ علی کل شیء قدیر وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر وفوض امری للہ ان اللہ بصیر بالعباد وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین آمین اللہم ربنا آمین بجاہ النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین پیارے صاحبو یہ پیاری محفل جس طرح سے آپ نے سجائی ہے منتظمین کو انجمن مداحب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور حاضرین کو بہت بہت مبارکباد ہو کہ یہ ہر سال بڑے اہتمام کے ساتھ محفل مناتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جو معجزات آپ کی ظاہری زندگی میں تھے
آپ جس طرح سے لوگوں کی اس وقت مدد کرتے تھے آج بھی اسی طرح سے آپ کا تصرف ہے، اپنی امتیوں کے احوال سے واقف ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ 5ویں 6ٹی صدی ہجری کے بزرگ ہوئے ہیں۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایک رئیس تھا جو بڑا سخی تھا۔ اس کے پاس جو کوئی بھی آتا مستحق اور اس سے قرضہ مانگتا تو وہ اسے قرضہ دے دیتا اور اس کا نام لکھ لیتا۔ اور اگر کوئی آل بیت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کوئی سید اس کے پاس چلا جاتا تو وہ قرضہ دے دیتا، لیکن اس سید ذاتی کا نام نہیں لکھتا تھا بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نام لکھ دیتا تھا۔ تو یہ انسان کے زندگی میں تغیر و تبدل تو آتے رہتے ہیں کہ کبھی کوئی امیر ہے تو غریب ہو گیا، غریب تھا تو امیر ہو گیا۔ یہ فخر کرنے والی چیزیں نہیں ہوتی ہیں دنیا میں پیارے صاحبوں۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر فخر کیا جا سکے، نہ دولت پہ، نہ شہرت پہ، نہ منصب پہ، نہ جوانی پہ، نہ کسی عہدے پہ، نہ علم پہ۔ کوئی چیز ایسی نہیں، تمام عارضی چیزیں ہیں۔ بچپنا بہت اچھا ہوتا ہے، عارضی ہے۔ جوانی میں بڑی قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، اختیارات ہوتے ہیں، لیکن عارضی ہیں۔ بیمار ہو تو سب کام ٹھپ ہو جاتے ہیں۔ اور دولت کے تو بارے میں آپ نے بے شمار سنا ہوا ہے، اس کا تو آپ کو مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزت شہرت کے لیے انسان سب کچھ لگا دیتا ہے، اپنی جان بھی لگا دیتا ہے۔ تو وہ بندہ، یہ عزت شہرت بھی ایسی ہے جیسے پانی کا بلبلہ ہوتا ہے کہ پانی کی سطح پہ ابھرا ہوتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے پانی کی دوش پہ، لیکن ذرا سی ہوا چلے تو وہ بلبلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کی وہ عزت شہرت جو اس نے بڑی محنت سے کوشش سے حاصل کی تھی، اگر ایک بدنامی کا دھبا لگ گیا تو تمام عزت شہرت خاک میں مل گئی۔ اب پیچھے رہ جاتا علم۔ علم کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ علم ایک نور ہے، اندھیرے میں اجالا ہے، اور معرفت الہی سکھاتا ہے، اور دولت کی ہمیں حفاظت کرنی پڑتی ہے، اور علم ہماری حفاظت کرتا ہے۔ جتنا بھی کہا جائے علم تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن کوئی بندہ علم حاصل کرنے کے بعد وہ اس پر فخر کرے، تکبر کرے اور کہے باقی لوگ تو میرے سامنے سب جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، انہیں کوئی اہمیت نہ دے، تو وہ بھی غلط ہے۔ وہ علم جو اس نے بڑی محنت سے حاصل کیا تھا، اگر اسے نسیان کی بیماری لگ گئی، بھول جانے کی بیماری لگ گئی، تو اسے اپنا نام بھی یاد نہیں رہتا۔ تو دنیا کی جتنی چیزیں ہیں یہ عارضی ہیں۔ تو وہ بندہ جو رئیس تھا وہ غریب ہو گیا۔ اب چاہیے تو یہ کہ جو بندہ امیر تھا، لوگوں کی مدد کرتا تھا، وہ غریب ہو گیا تو اس کی ہمدردی کرنی چاہیے تھی۔ وہ اپنے گھر کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت امام نبانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے گھر کے سامنے بیٹھا ہوا تھا تو ایک شخص وہاں سے گزرا اور اس نے اسے تانا مینا دیا۔ اسے کہا کہ وہ جو تم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو قرضہ دیا تھا وہ انہوں نے دے دیا تمہیں۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے نا تو انسان اپنی بات برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنے محبوب کی بات نہیں برداشت کرتا، اپنے پیاروں کی بات برداشت نہیں کرتا۔ کوئی عقیدت مند مرید اپنے شیخ طریقت کی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس نے جب اس کی بات سنی تو وہ رئیس کچھ نہ بولا اور اندر چلا گیا۔ اندر جا کے اس نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور مصلی پہ اسے اونگ آئی اور سو گیا۔ تو وہ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور آپ کے آگے آگے حسنین کریمین وہ بھی بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نواسوں سے کہ علی کہاں ہیں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے پیچھے سے عرض کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ گیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اس بندے کا جو قرضہ تم نے دینا تھا وہ دے دیا؟ تو
آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرضے کی جو تھیلی تھی دیناروں کی وہ میں لے آیا ہوں، تو وہ میں ابھی اسے دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا فوراً اسے دو، اس کی ضرورت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا تو وہ اشرفیوں کی تھیلی ان کے پاس پڑی ہوئی تھی۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس زمانے میں تصرف تھا آپ کا، آج بھی اسی طرح سے تصرف ہے، اور ان کی مثالیں آپ ولیوں کی سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مشکات شریف کی حاشی میں لکھتے ہیں میں یستمد فی حیات یستمد بعد مماتہ، جو زندہ رہتی ہوئی مدد کر سکتا تھا وہ مرنے کے بعد بھی مدد کر سکتا تھا۔ اور حضور داتا گنج بخش سید علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بڑے لوگ ہیں نا ان کی تو مثال ہی نہیں دی جا سکتی۔ جو چھوٹے مسلمان ہیں، عام نام کے، تھوڑے بہت جاننے والے، تھوڑا بہت نماز روزہ کرنے والے، وہ بھی مرنے کے بعد تصرف کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس کی مثال آپ نے ایسے دی کہ جو کسی گھر میں جب کوئی مصیبت آنے والی ہو یا خوشی آنے والی ہو تو وہ روحیں جو یہاں سے جا چکی ہیں تو وہ اس گھر والوں کو خواب میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، جس سے گھر والوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے گھر بیٹا پیدا ہونے والا ہے، خوشی آنے والی ہے یا کوئی پریشانی آنے والی ہے۔ اتنی مدد عام روحیں بھی کرتی ہیں۔ جو کتب اقطاب غوث غیاث ہیں اور انبیاء ہیں وہ ان کا مرتبہ تو بہت بڑا ہے۔ تو جہاں بھی آپ حاضری لگواتے ہیں تو ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے، یہ بات سچی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے امتیوں سے آگاہی رکھتے ہیں۔ اور حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ نظر تو الی بلاد اللہ جمن کخردل علی حکم تسالی، کہ دنیا کے شہر میرے سامنے ایسے ہیں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ مریدی لا تخف واشن فینی عزومن قاتل عند القتال، تو انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ تو پھر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے دنیا جو ہے وہ کیسی ہے؟ تو ایمان اس شخص کا پختہ ہوتا ہے جسے کسی اللہ کے دوست کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے۔ دنیا کے اندر جو سچے لوگ ہیں وہ انبیاء ہیں، بڑے مرتبے والے ہیں، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر جو ہیں وہ سب نبیوں کے سردار ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے دیکھا نا کہ تنگ تنوں نے پہ گئے ہیں، ایک دو گلنگ تو سنے فائدے استے کر کے نا، آپ تھکے ہوئے ہوں گے۔ میں بس لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ایک تربیتی باتیں ہیں چند، وہ میں اس لیے ضروری سمجھتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے نا تو پیدا ہوتے ہی انہوں نے باتیں شروع کر دی۔ وہ بڑی حیرانگی کی بات ہوتی ہے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوا اور باتیں کر رہا ہے تو انسان ششدر رہ جاتا ہے۔ آج اگر یہاں ایسا کوئی واقعہ ہو تو وہ بڑی عجیب سی نہیں بات لگے گی۔ تو پھر ان کے پاس جو لوگ آتے تھے وہ انہیں شفا ملتی تھی، اور مردہ لاتے تھے، آپ پھونک مارتے تھے وہ زندہ ہو جاتے تھے۔ جتنے انے منڈے ٹنڈے کانے لولے لنگڑے لاتے تھے اور آپ پھونک مارتے تھے وہ شفا یاب ہو جاتے تھے۔ تو پیارے صاحبوں، جب لوگوں نے انہیں دیکھا تو ان سے پوچھا آپ وہی ہیں جن کے بارے میں پہلے پیغمبر بشارتیں دیتے چلے آئے، آپ وہ ہیں؟ انہوں نے کہا میں وہ نہیں ہوں، من بعد اسمہ احمد، وہ میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم خوش نصیب ہیں کہ اتنی بڑی ہستی، ہما پیغمبران در جستجوان خدا دانت کے در، تو چے مقام ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو جہاں بھی آپ کسی محفل میں، اپنی اس پیاری محفل میں جاتے ہیں، اپنے عقیدے کی محفل میں، اسی میں جانا چاہیے، تو وہاں اس عقیدے سے بیٹھیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم، اور اللہ سے بھی جو بندہ جیسا گمان رکھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی نتیجہ عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں ایسی محفلوں میں آنا جو ہے یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ لوگ اس سردی میں گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہاں تشریف لائے ہیں، اور جن لوگوں نے یہاں خدمت کی ہے، خدمات پیش کی ہیں، اور جنہوں نے یہاں بیان کیا ہے، یہاں کی جو انتظامیہ ہے
انجمن مداح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، باقی لوگوں نے ان کے ساتھ جنہوں نے تعاون کیا ہے، یہ تعاون یہ جو ہے نا ان کے ساتھ امداد اور خدمت یہ ضائع ہونے والی چیز نہیں ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہاں تو ایک ذرے کا بھی حساب ہوتا ہے، اور وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو کچھ آگے بھیج دو گے وہ بہتر اجر کے ساتھ پاؤ گے۔ تو پیارے صاحبو، یہ دنیا جو عارضی ہے، اس کی ہر چیز عارضی ہے، اس پر کوئی بندہ فخر نہیں کر سکتا ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جو آخرت ہے اس میں ہی خیر ہے، وہ اسی میں بقا ہے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، آپ کی غلامی ہے۔ ہم لوگ خوش نصیب ہیں، ہمیں اللہ نے جو عقیدہ عطا فرمایا ہے وہ سچا سچا پختہ عقیدہ ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ایسے مانتے ہیں جیسے اللہ نے ہمیں حکم دے رکھا ہے۔ حاضر ناظر علم غیب جو ہمارا عقیدہ ہے، وہ دنیا کے اندر جو قیمتی لوگ ہیں ان کا وہی عقیدہ ہے۔ صحابہ اکرام کو جیسے ہم مانتے ہیں ایسے سپاہ صحابہ والے نہیں مانتے ہیں۔ یہاں پاکستان میں تو سپاہ صحابہ کا پہ بڑی وہ تقریریں کرتے ہیں، تو وہاں جنت المعلا اور جنت البقیع میں صحابہ اکرام کے مزارات کس نے گرائے ہیں؟ ان کی قبروں کو کس نے نقصان پہنچایا ہے؟ یہی لوگ جو اپنے آپ کو سپاہ صحابہ کہتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے ولیوں کو کون مانتا ہے؟ ہم ہی مانتے ہیں۔ تو یہ جو عقیدہ ہے بہت پختہ عقیدہ ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرنی قرونی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے اور پھر اس کے قریب کا زمانہ ہے۔ آپ کے زمانہ جو قریب کا زمانہ ہے نا، وہی عقیدہ سچا ہے۔ اس دور کے اندر نئی چیزیں آپ لے لیں لیکن عقیدہ پرانا رکھیں، وہی عقیدہ جو ہے وہ کامیابی والا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے میرے مل کر دیں۔